السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ رزق میں بے برکتی کی وجہ کیا ہے۔ اب یہ جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، یہ میں ایک ایپ پہ لائیو ہوسٹنگ پہ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے اسکرین ریکارڈنگ آن کی تھی لیکن افسوس وائس ریکارڈ نہیں ہو سکی، تو اس ایپ کے جو میرے فینس ہیں ان کے ساتھ بھی مجھے یہ شیئر کرنی ہے ویڈیو، اس لیے میں یہاں پہ وائس اب الگ سے میں ریکارڈ کر رہی ہوں۔ اس ویڈیو میں اس میں بیسکلی میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جو ہے وہ بیسکلی ہمارے جو گھروں میں بے برکتی ہے، جو لڑائی جھگڑے بےسکونی بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پہ جو ٹائم زیادہ اس لیے لگا کیونکہ کمنٹس بھی ہے، بیچ میں لوگوں نے اپنی انفارمیشن اپنی جو ہے وہ کی، ان کا مجھے آنسر بھی دینا پڑا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں جنرل باتیں بتا دوں گی جن پہ میں نے لوگوں کو بتائی ہے کہ جن کی وجہ سے کہ جو ہے وہ ان کے رزق میں جو ہے بے برکتی آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس بے برکتی کو دور کرنے کا اچھا مجرب طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں واش روم کی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے گھروں میں جو واش رومز ہیں، اگر آپ پہلے زمانے کے لوگوں کے گھروں کو دیکھیں تو ان کے گھروں جو پرانے زمانے کے لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی پہلے واش روم آتے تھے، پھر ایک لمبا سا صحن آتا تھا، پھر رہائشی ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ واش روم میں شیاطین کا، جنات کا بسیرا ہوتا ہے اور یہ مسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دیٹس وائی وہ لوگ واش روم اپنے رہائشی حصے سے بالکل الگ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ ٹوائلٹ الگ رکھتے تھے اور باتھنگ کا الگ رکھتے تھے، نہانے کا ان کا الگ ہوتا تھا، اس میں ٹوائلٹ نہیں ہوتا تھا، اور جو وہ نہانے کے لیے استعمال کرتے تھے اس میں ہی وہ وضو بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جہاں پہ ان کا ٹوائلٹ ہوتا تھا وہ وہاں پہ وضو نہیں کرتے تھے، لیکن آج کل چونکہ گھر چھوٹے ہیں، آبادی بہت زیادہ ہے، اتنے بڑے بڑے گھر بنانے کے بعد آج کل گنجائش بالکل نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ دیٹس وائی ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ٹوائلٹ اور باتھنگ اور سب کچھ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ رکھنا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس کے علاوہ ایک واش بیسن کہیں اور لگا لیں اور وضو وہاں پہ کریں، کیونکہ واش روم میں وضو کرنا بھی رزق کی تنگی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ واش روم میں شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، اور واش روم سے گندگی آپ جتنی مرضی صاف کر لیں 100% صاف کبھی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایک واش بیسن کہیں گھر میں الگ سے بھی لگا لیں اور وضو آپ وہاں پر کیا کریں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری بات، آپ اپنا ٹوائلٹ یا کموڈ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ کہیں آپ کے ٹوائلٹ یا کموڈ جب آپ یوز کر رہے ہو تو آپ کا منہ یا کمر کعبہ کی طرف تو نہیں ہو رہی، یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور یہ کہ ٹوائلٹ یوز کرتے ہوئے آپ کا منہ یا کمر کعبہ کی طرف ہو، یہ ایک گناہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہم اکثر نہانے کے بعد اپنے بغیر دھلے کپڑے واش روم میں چھوڑ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنی چیز واش روم میں چھوڑ جاتے ہیں، یا اگر ہم نے رات کو نائٹ سوٹ پہنا ہے تو پہننے والے کپڑے ہم اٹیچ واش روم ہے تو ہم اس میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جناب جو چیز واش روم میں رہتی ہے نا، اس کے اوپر جنات اور شیاطین اپنا اثر ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ کوئی بھی چیز رات بھر واش روم میں لٹکی رہنے، پھر آپ اس کو پہنیں، آپ کو اس دن غصہ آئے گا، آپ کو اس دن جھگڑنے کو دل کرے گا، آپ ہر بات کی نیگیٹو سائڈ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ جو چیز آپ نے پہن لیا اس پہ شیاطین اپنا اثر چھوڑ چکے ہیں اور وہ اثر آپ کے ذہن پہ پڑنا ہی پڑنا ہے۔ اس لیے اپنی ذاتی استعمال کی کوئی بھی چیز واش روم میں نہ رہنے دیں، اپنے کپڑے، اپنی کوئی بھی استعمال کی اشیاء فوراً باہر لے کر آئیں، اسے واش روم میں نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ تھنگ، جب بھی باہر نکلیں واش روم کا دروازہ پراپرلی بند کیجیے۔ اٹیچ واش روم آج کل ہماری مجبوری بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کیجیے کہ واش روم کا دروازہ بند رہے۔ اس کے بعد ہم آج کل سب شاور یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم شاور یوز کرتے ہیں تو ہم کھڑے ہو کے یوز کرتے ہیں، جبکہ کھڑے ہو کے نہانا منع ہے۔ ایون کہ ہم بچے کو بھی جب شاور نہیں کرتے ہیں، ہم مطلب کہ بچہ بھی اس چیز کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، تو شاور کے نیچے بھی کوشش کریں بیٹھ کر نہائیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ واش روم کے اندر جب بھی جائیں، واش روم جانے کی دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے، کہ میں ہر قسم کی نجاست، گندگی، شیاطین سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو جب بھی جائیں، ایون کہ اگر جب ہم اندر جاتے ہیں نا تو جنات ہمارے اوپر اثر ڈالتے ہیں، ایون کہ جب کئی بار آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ کسی چھوٹے بچے کو لے کر جاتے ہیں تو چھوٹا بچہ اندر جاتے ساتھ ہی سم ٹائم رونا شروع کر دیتا ہے، یہ واش روم جاتے ساتھ ہی کیوں روتا ہے؟ اس کو واش روم نہیں پسند، اس کو واش روم میں کرنا نہیں پسند، اس کو باہر کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریزن یہ نہیں ہوتی، ریزن یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ بچہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے اس کے اندر کے شیاطین اور جنات جو
جو اب ہم نے دعا نہیں پڑھی ہوتی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اثر ڈالنے کو جب وہ آتے ہیں تو وہ ڈر کے روتا ہے، کیونکہ وہ معصوم ہوتا ہے اور اسے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بچے کو بھی واش روم لے کے جائیں تو پہلے دعا پڑھ لیں، اور آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، تو دعا پڑھ کے اندر داخل ہوں گے آپ کا بچہ روئے گا نہیں۔ اوکے جی، رزق میں جو بے برکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ جو عموماً ہم جو گھر کی عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کچن میں گرمی ہے، ٹھیک ہے، دوپٹہ نہیں لیا جاتا، ایگریڈ، ٹھیک ہے، لیکن جو سر پہ دوپٹہ لے کر ہی کھانا چاہیے، ایون کہ عورتوں کو سر پہ دوپٹہ لے کر واش روم جانا چاہیے، ٹھیک ہے، سر پہ دوپٹہ لے کر کھانا کھانا چاہیے، اور سر پہ دوپٹہ لے کر ہی کچن میں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ بھی جو ہے یہ بے برکتی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کے لیے میری سجیشن یہ ہے کہ جب وہ واش روم جائیں سر پہ دوپٹہ لے کر جائیں، ٹھیک ہے، کھانا کھاتے سر پہ دوپٹہ لے کے رکھے، اور کچن میں کام کرتے ہوئے سر پہ دوپٹہ لے کے رکھے، اور ہاں ایک بات اور کہ جب آپ کچن میں کام کر رہے ہوں تو آپ یا رزاقو پڑھتے رہیں، خاص طور پہ جب آپ کھانا بنا رہے ہوں آپ، کیونکہ کچن اور ہمارا اسٹاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کھانے پینے کی چیزوں کا، رزق کا، تو آپ کچن میں کام کرتے ہوئے لازمی طور پہ یا رزاقو پڑھتے رہا کریں، اس سے جو ہے آپ کے کھانے میں برکت آئے گی، کھانے میں ذائقہ بھی آئے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ شیطان اپنا اثر نہیں ڈال سکے گا۔ اس کے بعد جب آپ گھر میں جھاڑو لگا رہی ہوں، ڈسٹنگ کر رہی ہوں، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھتی رہا کریں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ صفائی کر رہی ہیں تو آپ گھر کے ہر کونے میں جا رہی ہیں، اگر آپ ایسے گھر میں دیکھیں تو آپ چلتے پھرتے گھر کے ہر کونے میں نہیں جاتے ہم، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ صفائی کر رہی ہیں تو آپ گھر کے کونے کونے میں جا رہی ہیں، آپ ڈسٹنگ کر رہی ہیں، آپ ہر چیز کو ہاتھ لگا رہی ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہا کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہر قسم کی گندگی، جنات کا اثر، شیاطین کا اثر وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں سونے کا، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فجر کے بعد سونا بھی منع ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے سونا منع ہے، ٹھیک ہے، فجر کے بعد نہ سو، ٹھیک ہو گیا۔ فجر کے بعد جب مہندی کرامن کاتبین ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، فجر کے ٹائم اور عصر کے ٹائم، اس لیے کہتے ہیں فجر اور عصر کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلا کویسچن یہی کرتا ہے کہ میرا یہ بندہ کیا کر رہا تھا، تو اگر وہ بندہ عبادت کر رہا ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے فجر کے بعد اس کا رزق زیادہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ فجر کے بعد سورج نکلنے تک کا ٹائم جو ہے وہ رزق لکھنے کا ہوتا ہے۔ جب وہ فرشتے جو دیتے ہیں کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیری عبادت کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کا رزق خوش ہو کر زیادہ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق کسی کا نہیں موڑتا، یہ تو ریالٹی ہے، لیکن جو رزق کی کشادگی ہے یہ یہاں پہ ہو رہی ہے بات۔ ہم اللہ کو یاد نہ بھی کریں، ہم دن کے 24 گھنٹے میوزک سنیں، ہم دن کے 24 گھنٹے اپنی مرضی کے کام کریں، گناہ کے کام کریں، اللہ کا کام، اللہ کا وعدہ ہے دینا، اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، لیکن ہم یہاں پہ رزق کی کشادگی کی بات کر رہے ہیں، بے سکونی کی بات کر رہے ہیں کہ رزق کے ساتھ ہمارے پاس سکون بھی آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ جب فرشتے بتاتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندہ تیری عبادت کر رہا تھا، تو اللہ خوش ہو کر اس کے لیے رزق کی کشادگی اور خیر برکت کا معاملہ جو ہے وہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ سو رہے ہیں، شیطانی کاموں میں مشغول ہیں یا اس طرح ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر بات ہے آپ کا رزق ان کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا، جو کہ اس ٹائم اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اتنا جب عصر کے ٹائم بھی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی یہی پوچھتے ہیں فرشتوں سے، تو اسے کہتے ہیں کہ فجر اور عصر کا جو نماز ہے وہ چھوڑنی بالکل بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرے گا، جو بندہ اپنے فرض سے منہ نہیں موڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کسی انسان کا محتاج نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق میں کشادگی کا معاملہ کرے گا، اس کی اولاد میں، اس کی نسل میں برکت عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ کوشش کرے کہ نماز 5 وقت کی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جو نماز ہے وہ ہماری زندگی میں سکون بھی لے کر آتی ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں رزق میں برکت کی، ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ دیکھ لیں کہ جو پرندے ہوتے ہیں، جو اڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ صبح سے اٹھیں تو ابھی ذرا سی روشنی بھی نہیں ہوتی اور پرندوں کے بولنے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اس ٹائم رزق کی تلاش میں جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ اب پاپا ابو شاہ نے کہا ہے کہ جی میں آپ کو مطلب کہ اردو میں سنا دیتی ہوں اس کا ترجمہ، کہ اس نے کہا ہے کہ پرندوں کو میں نے کبھی رزق ذخیرہ کرتے نہیں دیکھا،
اور میں نے کبھی پرندوں کو بھوکا مرتے بھی نہیں دیکھا. میں نے بندوں کو رزق گیرا کرتے دیکھا ہے اور میں نے بندوں کو ہی بھوکے مرتے دیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. میں نے خود نہیں کبھی دیکھا. میں نے کبھی کسی پرندے کو دیکھا ہو کہ وہ صحت مند نہ ہو, اس کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں, وہ بہت کمزور ہو. آپ جو سے مرضی پرندے دیکھ لیں, آپ کو پرندے ہمیشہ صحت مند ملیں گے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر اس اصول کو فالو کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. وہ صبح صبح اٹھتے ہیں, صبح اٹھ کے جب ہم اٹھ کے اپنے کاموں کے لیے نکلتے ہیں, وہ اپنا پیٹ بھر کے بچوں کے لیے کھانا تلاش کر کے اپنے گھونسلوں میں لوٹ بھی چکے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. اور وہ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رزق میں کشادگی کا معاملہ عطا کرتے ہیں. جبکہ آن دا ادر ہینڈ آپ ڈاگس یا کیٹس کو دیکھ لیں تو وہ آپ کو جگہ جگہ پہ کسی نہ کسی مشکل کا شکار نظر آئیں گے. اور آپ ڈاگس اور کیٹس کی عادت دیکھ لیں کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں, جیسی فجر ہونے لگتی ہے وہ سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح بکریاں دیکھ لیں. ٹھیک ہے. بکریاں تھوڑی رکھتے ہیں لیکن ان کی مطلب کہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کا بھی یہی ہے کہ وہ فجر کے ساتھ ہی جو ہے وہ اٹھ جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ خیر و برکت کا, رحم دلی کا معاملہ جو ہے وہ ضرور فرمائیں گے. ورنہ جو ہے یہ ساری مشکلیں جو بیسیکلی ہماری طرف آتی ہیں وہ اسی لیے آتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو پھر تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے لیے بے سکونی یا جو بھی مسائل اللہ تعالیٰ جو یہ بھی اللہ کی ہمارے لیے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تھرو ہمیں جگانے کی کوشش کرتا ہے کہ آؤ میں تمہارا رب ہوں, مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے خود انسان سے کہا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. تو بات صرف یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگی. ہماری آج کل عادت ہے کہ ہم ہر بات میں پیر و فقیروں کی طرف بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں کوئی آتی ہے پریشانی, ہم پیر و فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں. ہم قطعاً اس چیز کو نہیں کرتے کہ ہم اپنی حاجت اللہ کے سامنے بیان کریں. ہم دوسروں کے سامنے روتے ہیں, ہم اللہ کے سامنے رونا گوارہ ہی نہیں کرتے. تو جناب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے کہ اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو آپ اللہ سے شیئر کرنے کی بجائے آپ انسانوں سے شیئر کر رہے ہیں. آپ اللہ کو یاد کرنے کی بجائے پیر و فقیروں کو پیسے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان کے سامنے رو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر پریشانی اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اللہ ہی دور کرے گا, کوئی اور نہیں کر سکتا. تو آپ کیوں نہ نماز حاجت پڑھیں, آپ قرآن پاک پڑھیں. پورے قرآن پاک میں شفا ہے. نماز حاجت پڑھ کے آپ اللہ کے سامنے روئیں. آپ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں, ان کے سامنے روئیں. اپنی حاجت اللہ کے سوا کسی سے نہ کہیں. ٹھیک ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا ضرور فرمائے گا. لیکن آج کل ہمارا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ کوئی پریشانی مشکل آئے ہم اپنے استغفار کرنے کی بجائے یا اپنے جو اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ لیے ہم پیر و فقیروں کی طرف بھاگتے ہیں. ہم شک کرنے لگتے ہیں کہ یہ جادو کا اثر ہے. ٹھیک ہے. اگلی جو میری ویڈیوز ہوں گی یا جو میں لائیو جاؤں گی, میں اس میں آگے اسی والی بات کروں گی کہ جادو کا اثر کیسے پتہ چلتا ہے اور جادو کا علاج کیسے ہوتا ہے, جو آپ بغیر کسی پیر فقیر کو پیسے دیے بغیر خود بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جناب یہ شرک کی ایک قسم میں آ جاتا ہے کہ آپ کسی پیر فقیر کے پاس چلے جائیں, اس سے تعویذ لے آئیں. ٹھیک ہے. بس وہ تعویذ پہن لیں اسے بس, لیکن اسے پڑھنے کی زحمت نہ کریں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کے لیے اتارا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ خود پڑھائی نہیں کریں گے, خالی تعویذ آیتیں پہن کے لٹکانے سے وہ کام نہیں ہوگا جو آپ اسے خود پڑھ کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جناب آج کل بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی شرک کی اس لت کا شکار ہیں اور ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو. جیسے کئی لوگ اللہ کے نیم کے اوپر, اللہ کے 100 نیم ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے سب ناموں سے پکارو. اللہ تعالیٰ کے سب نام بہت اچھے اور خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کے سب ناموں کے ساتھ پکارو. انشاءاللہ میں ویڈیوز میں اللہ تعالیٰ کے نیم, ان کے خواص اور ان کو پڑھنے کا فائدہ اور کس طرح پڑھنا چاہیے میں یہ بھی بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنے کے لیے میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کے نام اور درود شریف. ٹھیک ہے. یہ کوئی جلالی عمل نہیں ہے, تو یہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. خیر ابھی ہم بات کر رہے تھے رزق میں بے برکتی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ایک یہ شرک ہے, یہ شرک کی وجہ سے بھی ہمارے مسئلے مسائل اور بڑھتے ہیں. ہم کسی بابوں کے پاس چل جاتے ہیں, پیر و فقیروں کے پاس چل جاتے ہیں, یہ ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور اب تیسری بات, اب ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ اللہ کے ناموں کے اوپر جیسے عبدالرحیم مطلب کہ رحیم نام رکھ لیتے ہیں, رحمان نام رکھ لیتے ہیں, معیز نام رکھ لیتے ہیں, لطیف رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کی بات کہ جو اللہ تعالیٰ کے اور بھی جو ہے وہ نام ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ عبدل ضرور لگائیں, کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی کے نام کسی بندے کو پکارتے ہیں بھی ایک طرح کا شرک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیسیکلی دھیان نہیں دیتے, لیکن یہی چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے پھر ہمارے سامنے مشکلوں کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے لا علمی میں
کتنے گناہ کر چھوڑے ہیں. اب اگر ایک بندے کا نام عبد الرحمن ہے تو وائی وی آر ناٹ کالنگ ہم عبد الرحمن. ٹھیک ہے, ہم اس کو صرف رحمان کہہ کے بلاتے ہیں, رحیم کہہ کے بلاتے ہیں, صرف لطیف کہہ کے بلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, صرف قدیر کہہ کے بلاتے ہیں, قدوس کہہ کے بلاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. جبکہ ان کے نام کے ساتھ عبدل ضرور لگنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے نام ہے, اور جب آپ اللہ کے ناموں کے ساتھ کسی بندے کو پکارتے ہیں تو آبویسلی یہ ایک شرک میں آ جاتا ہے جو کہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن چونکہ ہم یہ لا علمی میں کرتے ہیں تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا, لیکن ہمیں ان چیزوں کی اویئرنیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان ناموں کے ساتھ عبدل ضرور لگائیں, عبدل ضرور لگا کے بلائیں. اس کے علاوہ یہ نام کسی کا نہ رکھیں, عبدل کے بغیر اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کسی کا نہ رکھیں. یہ ایک طرح سے شرک میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور جب ہم یہ گناہ لا علمی میں بھی کرے جاتے ہیں لیکن اس کا کوئی نہ کوئی افیکٹ تو ہماری زندگیوں میں ضرور پڑتا ہے. اور افیکٹ کیا ہوتا ہے, ہماری رزق میں برکت نہیں ہوتی, کشادگی نہیں ہوتی, تنگی ہوتی ہے, گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں, بے سکونی ہوتی ہے, چھوٹی سی بات بہت بڑا پہاڑ بن جاتی ہے. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور شیاطین کی ہمارے گھر میں موجودگی کی وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ, ٹھیک ہے, اب جیسے اب ہم بات کرتے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے گاؤں, خاص طور پہ ہمارے گاؤں میں, ٹھیک ہے, ولیجز میں ہم انیہ دوسروں کے گھر میں گھس جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, شہروں میں تو اب یہ ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے, شہروں میں تو دروازے اب بند ہوتے ہیں, لیکن گاؤں ولیجز میں ابھی بھی کھلے ہوتے ہیں اور لوگ انیہ ہو جاتے ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر, ایون کے ازواج مطہرات کے جو کہ گھر, جب وہ کسی کے بھی گھر جاتے تھے وہ پہلے دستک دیتے تھے. دستک دینے کا مقصد کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اندر کوئی مہمان عورت بیٹھی ہو تو وہ پردہ کر لے. ٹھیک ہو گیا نا, یعنی کہ وہ حضور وسلم اپنے گھر میں جانے سے پہلے بھی دروازے پر دستک دے کر پہلے انتظار کرتے تھے اور 1-2 منٹ ٹھہر کر وہ اندر داخل ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسری بار گھر کے اندر جاتے ساتھ ہی بآواز بلند السلام علیکم کہیں. ٹھیک ہے, چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو, یا آپ 10 بار گھر سے باہر یا اندر آ جا رہے ہیں, گھر سے باہر اندر آتے ہوئے السلام علیکم ضرور کہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جس بندے نے گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی بآواز بلند سلام کیا اور اس کے بعد اس نے 3 بار سورۃ اخلاص اور 1 بار آیت الکرسی پڑھ لی تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر ایک بندہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ یہ ساری چیزیں نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ تمہیں اس گھر میں رہنے کی جگہ مل گئی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں, آپ کو یاد نہیں رہا, یا سم ٹائم ہم بچوں کو کھلانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے, ہم اپنے کھانے کے ٹائم تو پڑھ لیتے ہیں, جب بچے کو کھلانے لگتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں. خاص طور پہ وہ مائیں جو بچوں کو فیڈ کروا رہی ہیں, دودھ پلا رہی ہیں, ٹھیک ہے, لا وہ با وضو ہو کر بچوں کو فیڈ کروائیں. آپ دیکھیں آپ کا بچہ ضد نہیں کرے گا بالکل بھی. ٹھیک ہے, اچھا, اور اب جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے جی, اب کھانے کے ٹائم جب آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے, کھانے کی دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں تو شیطان کہتا ہے اپنے ساتھی کو, لو بھی تمہیں اس گھر میں کھانے کی بھی جگہ مل گئی ہے. تو جہاں شیطان رہے گا, جہاں شیطان کھائے گا تو اس نے وہاں شیطانیت ہی پھیلانی ہے, کیونکہ اس کا کام شیطانیت پھیلانا ہی ہے. شیطان سے ہم خیر کی امید تو نہیں رکھ سکتے بالکل بھی. تو یہ بھی گھریلو جھگڑوں کی, بے سکونی کی, آپس میں انتشار کی سب سے بڑی وجہ ہے. تو جناب مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. یہی باتیں میں نے اس جو ہے لائیو ہاسٹنگ میں شیئر کی تھی. میں نے اسکرین تو اس کی وائس جو ہے وہ نہیں ریکارڈ ہو سکی, تو میں نے سیپریٹلی وائس ریکارڈ کر لی ہے. تو آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں, آپ کو پسند ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور سینڈ ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اوکے جی, رزق میں جو بے برکتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ جو عموماً ہم جو گھر کی عورتیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ کچن میں گرمی ہے, ٹھیک ہے, دوپٹہ نہیں لیا جاتا, ایگریڈ, ٹھیک ہے, لیکن جو سر پہ دوپٹہ لے کر ہی کھانا چاہیے. ایون کہ عورتوں کو سر پہ دوپٹہ لے کر واش روم جانا چاہیے, ٹھیک ہے, سر پہ دوپٹہ لے کر کھانا کھانا چاہیے, اور سر پہ دوپٹہ لے کر ہی کچن میں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ورنہ یہ بھی جو ہے یہ بے برکتی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے.